الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق فقال بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صلوات بآواز المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات، آپ کے سحر و افطار کے اہتمامات، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار اپنی بارگاہ میں عبادت کو، اور آج کے دن کی خاص مناسبت 10 رمضان المبارک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مرضیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی، محسن اسلام، محسن شریعت کی آج رحلت کا دن ہے۔ اس نسبت سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارائے مبین کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ضحیٰ، اس کی ایک آیت کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو حصہ جناب سیدہ کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے، واجد اس کا معنی ہوتا ہے پانا، ہم نے تمہیں پایا۔ عائلن عائل سے ہے یعنی غریب۔ جب ہم نے، آئے حبیب، جب ہم نے تمہیں تنگ دست حال پایا، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ قرآن پاک کے اس ترجمے کی سائے میں زیادہ سوچنے اور تفاسیر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امیر گھرانے میں آنے والا محمد جب غریب ہوا تو پوری کائنات واقف ہے، وہ کریم ہے، وہ خالق کل ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارا مسلم عقیدہ ہے اگر وہ مدد کرنے پہ آئے تو جس انداز میں چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ جانے خدیجہ اللہ کو کتنا پیاری تھی کہ اس کا مال محمد کے لیے وقف۔ جناب سیدہ کتنا ان کو پیاری تھی میرے اللہ کو کہ غنی کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو قرار دے دیا۔ ویسے میرا دل چاہتا ہے میں چند جملے ان کی فضیلت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ جو اسلوب قرآن نزول ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں۔ اس میں 3 باتیں قابل غور ہیں، 3 آیتیں جو ہیں اس سورت کی قابل غور ہیں۔ ایک آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لَسَوْفَ ان قریب، کتنا قریب وہ اللہ جانتا ہے، ان قریب میں تمہیں اتنا عطا کر دوں گا، فترضیٰ، میرا حبیب تو راضی ہو جائے۔ ان قریب، ان قریب، اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ میں ان قریب تمہیں اتنا عطا کر دوں گا، اتنا عطا کر دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پہلے یہ بتائیں کیا رسول اللہ پہ راضی نہیں ہے؟ بڑے لوگ بیدار ہیں، تھوڑا سا بیداری کا سلوک دیجیے، صلوات پڑھیے گا بابا۔
علیہ السلام اللہ پہ راضی نہیں تھے کہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ عطا کروں گا جس سے آپ بہت راضی ہو جائیں گے. یہ بھی قابل غور آیت ہے. پھر فرمایا علم یجد کا یتیم فآوا. اب علم حرف استفہام ہے، سوال ہے، سوال کیا جا رہا ہے. میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، ایک یاد کروانے کے لیے ہوتا ہے. اب پیغمبر کی ذات کے بارے میں سوچ کر فیصلہ کرنا پوچھنے کے لیے ہے یا یاد کروانے کے لیے ہے. علم یجد کا یتیم فآوا، کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، باپ کے چلے جانے کے بعد باپ کی کوئی کمی پوری کر نہیں سکتا. واحد باپ ہے علی کا باپ جس کے اوپر رسول فخر کرتے ہیں. کمی نہیں پوری ہو سکتی. جب بھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سارے لوگ اسے تسلیاں دیتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، چاچے تائے رشتہ دار مامے، کہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کو تسلی نہیں آتی. محمد کے باپ اللہ نے اٹھا کر ایک ایسا باپ عطا فرمایا جس کے اوپر خود اللہ فخر کرتا نظر آتا ہے. علم یجد کا یتیم فآوا، کمال ہے یتیم پایا تو ابو طالب جیسی گود عطا فرمائی، غریب پایا تو خدیجہ کا مال عطا فرمایا. اب ان دو آیتوں سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر کوئی عرب میں سر اٹھا کر چلتا تھا تو ابو طالب کی وجہ سے، اگر کوئی اچھا کھاتا تھا تو فاطمہ کی والدہ کی وجہ سے. اور روایات میں ملتا ہے، توجہ فرمائیں گے، روایات میں ملتا ہے کہ جب کسی مستور کو اچھے لباس میں دیکھا جاتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک تجزیہ کرتے تھے. آپ کو پتہ نا، یہاں بھی کوئی غریب امیر ہو جائے اور ان کے اہل خانہ وہاں سے اچھا لباس پہن کر گزرے تو لوگ تجزیے تو کرتے ہیں. دیکھو جی، اب ہمیں بدل گئی ہے، اب ماحول بدل گیا ہے. جو بھی مستور اچھا لباس پہن کر جاتی تھی لوگ کہتے تھے یہ خدیجہ کی کنیز ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے. کتنے فضائل عرض کروں جناب سیدہ کے، ان کے فضائل کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے جانے کے بعد رسول نے بار بار یاد کیا اسے خدیجہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان کی فضیلت میں تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس کی موجودگی میں رسول نے پھر دوسری شادی نہیں کی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. اور اب کی ارب پتی خاتون، لکھنے والے نے لکھ دیا، کیا کیا جائے. لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ جی ایک شادی ہوئی، خاوند مر گیا، پھر دوسری شادی ہوئی، خاوند مر گیا، پھر کوئی لیتا نہیں تھا، معاذ اللہ، پھر کوئی لیتا نہیں تھا. جی وہ دیتے لگتے، پھر ہوتا نہیں تھا. بات اس طرح کی نہیں ہے، بات اس طرح کی نہیں ہے. بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ نجس ماحول میں نجس لوگوں کے درمیان جس نے طاہرہ لقب پایا اسے خدیجہ. جناب خدیجہ الکبریٰ اس وقت طاہرہ کے لقب سے ملقب تھی کہ جس وقت کسی خاتون کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، خاتون کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. لوگ عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی بچیوں کو خود باپ قتل کر دیتے تھے.
ایسے ماحول میں، ایسے غلیظ ماحول میں، ایسے نجس ماحول میں، ایسے شرک و کفر کے ماحول میں جس کا دامن پاک تھا نا، اسے خدیجۃ الکبریٰ جس کے دامن کو اللہ نے پاک رکھا تھا کہ بلا ایک دستور ہے، کسی کا ایک رشتہ ٹوٹ جائے دوسرا نہیں ہوتا، پھر دوسرا ہو جائے تو تیسرے کی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اور کسی ایک علاقے میں رشتہ ہو جائے اور ٹوٹ جائے پھر اس قوم میں، اس قبیلے میں لوگ رشتے ہی نہیں کرتے، اس شہر کا نام بھی نہیں لیتے۔ جس مورخ نے 2 شوہر لکھے ہیں ان کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ اور بات ہے جس کو کنوارا رسول ملا ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ ہر زوجہ کی ڈولی محمد کے گھر میں آئی ہے، ہر رشتہ محمد اور رسول اللہ کے گھر میں آیا ہے، جس کے گھر میں محمد دلہا بن کے گئے ہیں اسے خدیجۃ الکبریٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی ضمن میں ایک جملہ کہتا چلوں، بہت کم پڑھا جاتا ہے، میں کہتا چلوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ جب اس دنیا سے چلی گئی تو مولا علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے بات کی، کہا کہ آپ کو شجرہ انصاب کی بڑی مہارت ہے، وہ نسب حسب کے حوالے سے بڑی مہارت رکھتے تھے، توجہ فرمانا، بڑی مہارت ہے آپ کو ان چیزوں سے۔ میرے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈنا، جملہ قابل غور ہے، اگر علی مولا چاہتے دوسری شادی کرنا تو مدینے میں ہزاروں رشتے میسر ہو جاتے، مکے میں ہزاروں رشتے مل سکتے تھے۔ کیا مولا علی کو لوگ رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے؟ آپ کی چپ بتاتی ہے جس کے بوڑھے باپ کے لیے لوگ رشتے لے کر گئے تھے، سرکار ابو طالب کے لیے جب لوگ رشتے لے کر گئے تھے تو بیٹے کے لیے کیوں نہ جاتے؟ لیکن نہیں، جملہ سنیے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا عقیل میرے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈنا جو حسنین کی ماں بن سکے۔ توجہ، یعنی ایسی مستور کا انتخاب کرنا جو حسنین کی ماں بن سکے۔ اب حسنین کو آپ نے سمجھنا ہے، کون ہے حسنین؟ فرمایا کہ جو جنت کے سردار شہزادے ہیں، ایسی مستور ڈھونڈنا جو ان کی ماں بن سکے۔ کہا رشتہ، پھر میرے علم میں ہے، رشتہ ہو گیا جناب ام البنین سے۔ تو اس رشتے سے مجھے بات سمجھ آئی کہ رشتہ لینے کے لیے صرف جائیداد نہیں دیکھی جاتی، حسن و صورت نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ جس محمد کی زوجہ نے بننا تھا اس کا کوئی معیار تو ہونا تھا۔ وہ جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، جاگ رہے ہیں، جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اس کی زوجہ کا طاہرہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی خواہش عموماً بیٹی والے امیر ہوں یا غریب ہوں، خواہش بیٹے والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ رشتہ داریاں کرتے ہیں، سارے رشتہ دار موجود بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق داریاں ہوتی ہیں، تو لوگ رشتہ لینے کے لیے لڑکیوں والے خواہش نہیں رکھتے، لڑکوں والے خواہش رکھتے ہیں۔ یہ واحد رشتہ ہے کہ خواہش لڑکے والوں کی طرف سے نہیں ہے،
لڑکی والوں کی طرف سے ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام خواہش کر دیتے، خدیجہ جانتی تھی یہ صادق ہے، یہ امین ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جناب خدیجہ کو علم ہو چکا تھا کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، پکا بھی ہے، ایماندار بھی ہے، قابل یقین بھی ہے، فخر بھی ہے، عرب کا شہزادہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، خلیق بھی ہے، با اخلاق بھی ہے۔ کیا محمد نہیں جانتے تھے کہ وہ طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، فتیہ بھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ نہیں سمجھے وہ بھی جس کے اوپر وحی نہیں آئی، جو نبی نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے، جو چہاردہ عصمت میں شامل نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ عرب کا خوبصورت شہزادہ یہی ہے، عرب کا سردار یہی ہے، یہ عرب کا شہزادہ یہی ہے، اور پوری کائنات کا وارث یہی ہے، اور پورے انبیاء کا وارث بھی یہی ہے، پورے انبیاء کا سردار بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اطہر بھی ہے، اولا بھی ہے، مولا بھی ہے۔ خدیجہ کو علم ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، اسے پتا نہیں ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ اس پورے عرب میں حسین کون ہے، جمیل کون ہے، شریف کون ہے، اشرف کون ہے، شریفہ کون ہے، طیبہ کون ہے، طاہرہ کون ہے، زکیہ کون ہے، مرضیہ کون ہے، محمد کی ہم راز کون ہو سکتی ہے، اور میری زوجہ کیسی ہونی چاہیے، اور اوصاف جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ مستور جانتی ہے، میرے نبی کو پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی تو نبی ہی نہیں ہوتا جسے کوئی پتہ نہ ہو، یہ تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، یہ وہ نبی ہے جو پتہ رکھنے والوں کا بھی نبی ہے۔ اگر خدیجہ جانتی تھیں تو پھر محمد بھی جانتے تھے، پھر میرے نبی کی وجہ سے ڈیمانڈ نہیں گئی، جناب خدیجہ کی وجہ سے ڈیمانڈ آئی ہے۔ اگر نبی کہہ دیتے کہ چچا میرا رشتہ فلاں کر دینا، آج تاریخ کا مورخ لکھ دیتا کہ معاذ اللہ نبی نے دولت کی لالچ میں رشتہ پڑھیے گا باواز رشتہ بھیج سکتے تھے نا، رشتہ نہیں بھیجا، نہیں پرواہ کی، تو آج تاریخ کا مورخ لکھ دیتا کہ حضور کو معاذ اللہ دولت کی ضرورت تھی، اس لیے رشتہ کر دیا۔ بتاتا چلو حضور کو جس کا نہ بوریا تھا نہ بستر، بتاتا چلو پیغمبر علیہ السلام کی والدہ گرامی جب سرکار ابو طالب، سرکار عبداللہ اس دنیا میں نہ رہے، قابل غور جملہ، جب سرکار عبداللہ اس دنیا میں نہ رہے، جناب آمنہ بنت وہب نے، ذرا وہب کا معنی ڈکشنری میں دیکھنا، وہب دینے والے کو کہتے ہیں، لینے والے کو نہیں۔ آمنہ بنت وہب نے پردے کے عالم میں اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا جاؤ، جا کے استقبال میں ان جانوروں کی تعداد لکھو جن پہ میرے شوہر نامدار نے ایک لمحے کے لیے بھی سواری کی ہو۔ غلام گیا، اس نے دیکھا کہ سرکار عبداللہ اتنے اونٹوں پہ سوار ہوئے، لکھ دیے، اتنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، لکھ دی، اتنے خچروں پہ سوار ہوئے، لکھ دی، اتنے گدھوں پہ سوار ہوئے، لکھ دی، لکھ کر بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آقا زادی 200 جانور بنتا ہے، توجہ 200 جانور بنتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ایک بندے کے گھر میں ایک پراڈو ہونا تو کھلونی نہیں دیتے، یہ اس وقت کی بڑی گاڑیاں تھیں، اس وقت کی بڑی سواریاں تھیں۔ سرکار عبداللہ نے اپنی زندگی میں 200 سواریوں پہ سواری کی، بتائیں کتنا بڑا امیر ہوگا۔
سواری کی، غلام نے بتایا آقا زادی 200 سواریاں بنتی ہیں، آواز آئی جا ان 200 سواریوں کو ذبح کر کے زمین میں دفن کر دے، اور سرکار عبدالمطلب سے عرض کی بابا جان ان 200 جانوروں کی قیمتیں بنائیں، میں وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، میں انہیں ذبح کرا کے دفن کرانا چاہتی ہوں۔ پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور جس سواری پہ محمد کا باپ بیٹھا ہے اس پہ کوئی اور سلامت رہو۔ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ جس سواری پہ محمد کا باپ سوار ہوا ہو اس پہ کوئی اور سوار ہو جائے، تو کیا وہ محمد جس کے باپ کی یہ عظمت ہو، جس کی والدہ کی یہ عظمت ہو، وہ رشتہ کرے گا جسے لیتا ہی کوئی نہیں تھا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ رشتہ لینے والے کان ٹوٹے پڑے تھے، بطول نے محمد کو پسند کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کلب صادق صاحب حج کے موقع پہ ان گھروں کی زیارات کرا رہے تھے، وہ خود بھی بڑے محقق ہیں، تحقیقی آدمی ہیں، اور وہ حج پہ قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ گھر دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ گھر ہے جناب خدیجہ کا اور یہ گھر ہے جناب محمد کا۔ پیغمبر علیہ السلام اس گھر سے نکل کر حرم کی طرف جاتے تھے، جناب خدیجہ اپنے گھر سے کھڑی ہو کر زیارت کرتی تھی۔ توجہ بھی، محمد علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، جناب خدیجہ اپنے گھر میں ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل کر حرم میں جاتے تھے۔ حرم سمجھ گئے کہاں جاتے تھے؟ کعبہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ بیت اللہ کی طرف جاتے تھے۔ جاتے ہوئے رسول کی جو مستور زیارت کرتی تھی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ کو علم سے بڑی محبت تھی، یقیناً محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے عالمہ غیر معلمہ کی ماں بننا تھا۔ علم سے بڑی محبت تھی۔ کبھی یہودی پادری آ جاتے تھے، کبھی عیسائی پادری آ جاتے تھے۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن یہودی بیٹھا ہے اور اپنے علم کے مطابق پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے، اپنے گھر کو چھوڑا اور اللہ کے گھر کی طرف رخ کیا۔ ادھر وہ کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب کو چھوڑ کے کہتا یہ خدیجہ رشتہ کرنا تو اس جوان سے کرنا، اگر رشتہ کرنا ہے تو اس جوان سے کرنا۔ کیوں؟ اس میں وہ صفات ہیں جو آخری نبی کے صفات ہیں۔ وہ یہودی عالم جانتا تھا کہ اس بی بی کا معیار اتنا ہے، اگر رشتہ ہو تو کسی نبی سے ہونا چاہیے، اگر ہو تو کسی نبی سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دیوار کی چھت پہ، اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہو کر پیغمبر کی زیارت کرتی تھی، مگر ایک دن اپنے خادم کو کہا کہ آج آپ کے سفر کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے، آپ کی تجارت پہ توجہ کم، اس جوان پہ توجہ زیادہ۔ آج کی جو تنخواہ ہے نا، اس سفر کی تنخواہ، وہ تجارت کی نہیں ہوگی، اس کی تحقیق کی ہوگی۔ مجھے تحقیق کر کے بتانا کہ معاذ اللہ اس میں نقائص کتنے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں، ایک سنی عالم دین کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی نے بھیجا کہ اس بندے کے اندر عیب ڈھونڈ کر بتانا کہ عیب کون سے ہیں۔ سنی عالم نے پڑھ دیا، میں نے سن لیا،
میں نے کہا وہ اپنے نوکر کو بتانا چاہتی تھی اس کی خوبیاں دیکھ لے، اگر کل میں رشتہ بھیجوں تو انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہ اٹھانا، چیلنج کر رہی تھی بات الفاظ دیگر۔ انہوں نے تو اپنی بات کی، اپنا ان کا مزاج ہے، چلو میں وہ سنا دیتا ہوں۔ اہل سنت علماء نے کیا تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ بندہ ساتھ چل پڑا، پیغمبر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عجیب، کیا نقص بتاؤں؟ ابھی بھی نے بلا کے بتایا، بتا بھئی کیا نقص ہے؟ کہا کیا نقص بتاؤں، کیا آیت بتاؤں؟ جیسے ہی گھر سے نکلا ہے آسمان سے بادل نے سایہ کر دیا ہے، جہاں جہاں محمد جاتا ہے وہاں بادل جاتا ہے، جہاں پیغمبر جاتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں استقبال کرتی ہیں، جہاں پیغمبر جاتے ہیں پہاڑ جھک کر سجدہ کرتے ہیں، درخت جھک کر سجدہ کرتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں، یہ سنی عالم کے جملے ہیں، بی بی کہتی ہے میں تم سے نقص پوچھتی ہوں، تو ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، تنخواہ لینی ہے کہ نہیں لینی؟ اس نے کہا میں کیا عرض کروں، سنو پھر ایک اور بتاتا ہوں بات۔ کہا چلتا قافلہ ایک جگہ پہ پہنچا، جب ایک جگہ پہ پہنچا تو ایک کنواں نظر آیا، جس کنویں سے پانی پینے لگے، جیسے ہی قافلے نے پانی پیا تھو کرنے لگے، کہنے لگے اتنا کڑوا پانی ہے کہ بہت کڑوا پانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھ کر کنویں کے اندر لاب دہن ڈالا تو کیا ہوا، وہ جو کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ بی بی نے پوچھا میں نے تم سے عیب پوچھا ہے، تو فضیلتیں بتاتا ہے، تنخواہ لینی ہے کہ نہیں لینی؟ جملے میرے نہیں ہیں، ایک سنی عالم دین کے ہیں۔ اس نے کہا بی بی تنخواہ دے یا نہ دے اس کا کوئی عیب ہی نہیں، وہ فضیلتوں کے منبع کو محمد کہتے ہیں، فضیلتوں کے منبع کو محمد کہتے ہیں۔ اس مستور نے اپنا رشتہ بھیجا۔ اگر دولت کی لالچ ہوتی، ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو باپ سن کر خوش ہو جائے، وہ اپنے بیٹے کو گائیڈ کرتا ہے، او کوئی گل نہیں من جا، اس کی گاڑی ہے، اس کی کوٹھی ہے، اس کا بنگلہ ہے، ان کے بڑے بڑے پلازے ہیں، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں، پلازے تیرے ہوں گے، کوٹھیاں تیری ہو جائیں گی، بنگلے تیرے ہو جائیں گے، جائیداد تیری ہو جائے گی۔ باپ بیٹے کو گائیڈ کرتا ہے۔ سرکار ابو طالب کے پاس رشتہ آیا، یہ نہیں کہا قبول ہے، کہا بیٹے سے پوچھ کر بتاؤں گا، بیٹے سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ آئے، کہا بیٹا آپ سے بات کرنی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ آیا، سب سے پہلے جناب ابو طالب نے نام لیا، لیکن یہ نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدیجہ اتنا مشہور تھی کہ سرکار ابو طالب نے نام ہی لے کر سمجھ لیا کہ رسول جانتے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے کہا خدیجہ کا رشتہ آیا ہے، منظور ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر آپ کی رضا ہے تو پھر میری بھی رضا شامل ہے۔ رشتہ ہو گیا۔ جب رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد اب مجھے بات اب سمجھ آئے گی جب جناب سید اس دنیا میں نہ رہی۔ پیغمبر علیہ السلام نے شادیاں کی، بہت ساری شادیاں کی، بہت ساری شادیاں کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام بستر پہ روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ تاریخ میں 2 لاڈلے گزرے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ سنے ہیں آپ نے 2 لاڈلے تاریخ میں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ نہیں پہنچے تو میں نام بتا دیتا ہوں۔ مردوں میں حضرت موسیٰ ہے، ان کو اللہ کا لاڈلہ بنا دیا ہے، اور عورتوں میں حضرت عائشہ ہیں، انہیں رسول کا لاڈلہ بنا دیا ہے۔ بھئی بیویاں موجود ہیں، توجہ، بیویاں موجود ہیں۔ پیغمبر جب بکری ذبح کرتے ہیں، بیویاں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، حضور کی سالیاں بھی ہیں۔
मगर जब भी कोई जानवर ज़बह करते हैं, सरकार रिसालत माब उसके गोश्त को खदीजतुल कुबरा की सहेलियों में भेजते हैं। एक दिन बीबी लाडली थी ना, एक दिन लाडली ने बिस्तर पे पूछा, हुण तो उस बुढ़ी दी जान छड़ दे। अब तो वो यहाँ नहीं रही, अब तो उसकी जान छोड़ दे, अब तो उसका जिक्र छोड़ दे। पैगंबर जलाल में आए और पैगंबर ने फरमाया, उसको खामोश हो जा। उसने उस वक्त तस्दीक की जब सब झुठला रहे थे कि भला किसी झूठे को भी कोई झूठा कहे ना, उसे भी तकलीफ होती है। जो कायनात का सादिक और अमीन है, बीबी को देखकर फरमाया, उसको खामोश हो जा, खदीजा के बारे में न पूछ। खदीजा वो है, वो उस दिन मेरी तस्दीक कर रही थी जब सारे झुठला रहे थे, वो उस दिन अता कर रही थी जब सारे मुझे महरूम कर रहे थे। जब सारे महरूम कर रहे थे उस वक्त उसने अता किया। जब सारे झुठला रहे थे उस वक्त उसने तस्दीक की। जब सब ने कहा ना तू जादूगर है, परेशान होकर रसूल घर आए, तो जनाब खदीजा ने कहा, मैं तो कहती हूँ ना तो अल्लाह का रसूल है, मैं तो कहती हूँ ना तो अल्लाह का रसूल है। जब सब ने मुंह मोड़ लिया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान होकर जनाब खदीजतुल कुबरा के सामने आए और आकर बैठ गए। जनाब खदीजा ने पैगंबर के चेहरे की जियारत की, पैगंबर की राजदान ज़ौजा। जब राजदान कोई होता है तो समझ जाता है कि क्या हालात हैं। चेहरे को देखा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह आज परेशान है, परेशान होने की वजह क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खदीजा अब लोग मेरे दीन की दावत को मानने से इनकारी हो गए। जनाब सैयदा ने, अब इल्म का मेयार आप देखेंगे कि जनाब सैयदा ने पूछा नहीं है कौन कौन है। जनाब सैयदा को इतना पता था जितने मेरे मकरूज हैं ना उतने ही मेरे मोहम्मद के मुनकर बन गए हैं। फरमाया इनको बुलाओ। बुलाया गया, कनीजों को हुक्म दिया, मेरा निकालो चांदी और सोने के जो सिक्के हैं उनको निकालो और अंबार लगा दो। अंबार लगा दिए। रिवायत में इतना लिखा कि इतना बड़ा अंबार था कि जनाब सैयदा जब गुजर गई तो दूसरी तरफ से नजर नहीं आती थी। और एक रिवायत में यह भी लिखा कि इतना बड़ा अंबार लगा कि एक तरफ से ऊंट बैठा हुआ, दूसरी तरफ से नजर नहीं आ रहा था। तो जनाब सईदा गुजर गई और कमरे में बैठकर कहा, मेरे एक एक मकरूज को बुलाते जाओ, मैं उसको एक ही बात करती हूँ, बस जितना तेरा जी चाहता है इधर से माल उठा ले।